یہ ہے اسلامک میسج آرگنائزیشن۔ ہمارا عزم جدید فروغ پر قدیم و جدید ذہنوں کے شبہات کا ازالہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال سبحانه وتعالى في كتابه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه علی حکیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. یا ربی ولک الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظیم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الاخرین. رواہ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی و امام ترمذی رحمہ اللہ فی سننہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ شورى سورہ 42 کے اندر اور آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ وما كان لبشر، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے. وما کان، اور نہیں ہے، لبشر، واسطے کسی بشر کے، ان یہ کہ یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے، کلام کرے، الا وحیا، سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے، اور یرسل رسولا، یا پھر رسول کو بھیجے وہ، فیحیی باذنہ، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے اس رسول پر وحی کرے، ما یشاء، جو اللہ چاہے. انہ علی حکیم، اور یقینا اللہ عز و جل بہت ہی زیادہ بلند اور حکمت والا ہے. عزیزان گرامی، ساری بحث گفتگو اسی محور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحی قرآن مجید کے اندر ہے یا قرآن مجید کے علاوہ بھی کسی اور صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی وحی کو نازل کرتا ہے. انکار حدیث کا فتنہ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے. یہ گلابی منکرین حدیث حقیقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1064 اس میں ذکر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال لوگوں کے درمیان تقسیم کیا تھا تو وہاں پر ذوالخویسرہ نامی ایک شخص تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ سے ڈریں اور انصاف کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ اور میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اس دور کے اندر سب سے پہلا شخص تھا ذوالخویسرہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کا انکار کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصاف نہیں کیا، اسی لیے اس نے یہ کہا کہ آپ انصاف کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس کی نسل میں ایسے لوگ اللہ پیدا کرے گا کہ وہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا. حقیقت کے اندر عزیزوں، انکار حدیث کا فتنہ یہ بہت پرانا فتنہ ہے. اس فتنے کی مختلف نظریات ہیں،
مختلف پوائنٹ آف ویو سے وہ بات کرتا ہے، اور کبھی بھی انکار حدیث کا فتنہ یا جو انکار حدیث کے پوائنٹ آف ویو پر بات کرے گا عزیزان گرامی، وہ ڈائریکٹ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مت مانو. وہ نہیں کہے گا آپ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت مانو، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اپنے ہی الفاظوں سے ایسے شکوک اور شبہات کو پیدا کرے گا کہ جس سے عامت الناس اور وہ لوگ جو الٹریٹ طبقہ ہے، عام عوام، وہ لوگ جو ہے ان کے گفتگو سے متاثر ہوتی ہیں، اور عام عوام جو ہے وہ پھر حدیث کے اندر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں پیشن گوئی فرما دی تھی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اس کا ذکر سنن ترمذی کے اندر ہے، اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے 2664. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی اپنے مسیری پر تکیہ لگائے ہوئے ہوگا اور میری حدیث پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ ہم وہی چیز حلال مانیں گے جو قرآن مجید میں حلال ہوگا، اور اسی چیز کو مانیں گے حرام جو قرآن مجید کے اندر حرام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور آج کے معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں. عبداللہ چکڑالوی ضلع چکڑالہ کے اندر سب سے پہلا شخص تھا جو اس حدیث کا مصداق بنا کہ وہ مسیری پر تکیہ لگاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا اس نے. پھر اس کے بعد مختلف قسم کے گروہ، مختلف قسم کے افکار اور نظریات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے خلاف کھڑے ہوئے. کوئی اصطلاحات المحدثین کے اوپر تان کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی حدیث پاک کی جو اصطلاحات ہیں، جو حدیث کو پرکھنے کے اور اسماء اور رجال کے جو فنون ہیں، کیا یہ دین ہے کیا؟ کوئی آپ کو یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یہ صرف جو ہے قصے اور کہانیاں ہیں. کوئی آپ سے یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہے وہ تاریخ ہے. کوئی آپ سے یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہے 250 سال بعد لکھے گئے. یعنی ہر منکر حدیث جو ہم جسے کہیں گے گلابی منکرین حدیث، یہ گلابی منکرین حدیث گلابی قسم کے جو ہے آبجیکشنز کریٹ کر کر پبلک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے گمراہ کرتے ہیں. عزیزوں، قطع نظر اس بات کے اوپر کہ ہم انکار حدیث کے فتنے کے اوپر ڈیپلی گفتگو کریں، ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت سے ابتدا کرتے ہیں اپنی گفتگو کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر سورہ نمبر 42 اور آیت نمبر 51 کے اندر فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے. قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، عزیزوں یاد رکھیں کہ یہ قرآن مجید کا نزول ایک ہی طریقے سے ہوا ہے. قرآن مجید نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 92، 93 اور 94 یہ جبریل علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے. تو قرآن مجید کے بارے میں فَإِنَّهُ ہو کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یقیناً وہ جبریل نے نزلہ اس قرآن کو، فَإِنَّهُ یقیناً وہ جبریل نزلہ اتارا اس کو، یعنی ہو کی ضمیر قرآن کی طرف ہے، علی قلبک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دل کی طرف. تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر نازل ہوا. تو اب قرآن مجید نے وحی کی ایک ہی کیفیت کے اوپر بات کی کہ قرآن مجید ایک ہی کیفیت سے اترا ہے، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کو اوپر جو ہے وہ قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا ہے. لیکن قرآن مجید نے اس آیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں، یہ جائز نہیں، یا کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، مگر کلام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وحی کے ذریعے، یا پھر جو ہے حجاب کے ذریعے، یا رسول کے ذریعے. وحی اشارہ، یا پھر جو ہے حجاب کے پیچھے، یا پھر کسی رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی اتارتا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وحی اللہ جس نبی کو نبی بناتا ہے، جس شخص کو، تو وہ 3 قسموں پر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وحی نازل کرتا ہے. لیکن قرآن مجید تو صرف ایک ہی قسم سے نازل ہوا ہے. باقی 2 قسمیں کہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 2 قسمیں پر بھی تو ہوگی نا، کیونکہ 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید ایک قسم پر نازل ہوا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کہ اس قرآن کو آپ کے دل مبارک پر نازل کیا گیا. باقی پردے کے پیچھے کلام کرنا یا پھر وحی کرنا، یہ 2 صورتیں کیسی صورتیں ہیں، کس جگہ پر ہیں، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان صورتوں پر قرآن نازل ہوا.
لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وحی کی ایک صورت ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پردے کے پیچھے بھی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جبریل علیہ السلام نے بھی وحی نازل کی، اور اللہ کے رسول پر ڈائریکٹ جبریل کے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر کوئی بات ڈال دی، یعنی ڈائریکٹ وحی کر دی۔ یہ تینوں قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ملانے کے بعد ثابت ہوتی ہیں۔ محترم عزیزان گرامی، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہی مقام ہے جو قرآن مجید کا مقام ہے۔ میں نے اپنی پچھلی گفتگو کے اندر یہ ثابت کیا تھا، محمد شیخ صاحب کے جو ہے وہ گفتگو کے پر خلاصہ کرتے ہوئے یا ان کا رد کرتے ہوئے، اور میں نے یہ واضح کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد قرآن اور حدیث پر رکھی ہے۔ یہ پہلے نمبر کی درجہ اور دوسرے نمبر کا درجہ کہ قرآن پر حدیث کو پرکھو، تو یہ ساری باتیں جو ہے لا یعنی باتیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید حقیقت کے اندر یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کہ یہ وحی کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبریل علیہ السلام نے دل پر نازل فرمایا، یہ وحی ہے۔ بعین اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو فرامین قرآن کے علاوہ نازل ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے۔ جیسے کہ آپ نے محمد شیخ صاحب کی تقریر کے اندر یہ سنا ہوگا کہ محمد شیخ صاحب کی تقریر میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث بھی قرآن کے اندر موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی حدیث بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یوسف علیہ السلام کی حدیث بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ہمیں اس کو ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کہا ہے، کیوں کہ حدیث کا جو معنی لغوی معنی ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں بات، کسی چیز کی خبر دینا، واقعات کو نقل کرنا، یہ حدیث کا معنی ہے۔ لیکن حدیث کی اصطلاحات کے اندر، عربی کے اندر جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولی جائے گی تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو حدیث کہا گیا ہے، چاہے وہ قولی حدیث ہو، چاہے وہ فعلی حدیث ہو، چاہے وہ تقریری حدیث ہو۔ قولی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا، یہ قول ہے۔ فعلی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فعل کیا، کوئی کام کیا۔ تقریری حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، یہ تقریری حدیث ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ حدیث کہا جاتا ہے، یہ ساری حدیث ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ سنت اور حدیث، یہ سنت اور حدیث یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولی جاتی ہے تو مترادف ہیں۔ تو محمد شیخ صاحب نے اپنے گفتگو کے اندر سنت اور حدیث کے فرق کو بھی واضح کیا کہ سنت ایک الگ چیز ہے اور حدیث ایک الگ چیز ہے، لیکن حقیقت کے اندر محدثین کی نگاہ میں، اہل اصولین کی نگاہ کے اندر سنت اور حدیث جو ہے وہ مترادف ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی حدیث ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سنت ہے۔ میں زیادہ گفتگو کو جو ہے وہ طویل نہیں کروں گا کیونکہ میں جن حضرات سے مخاطب ہوں وہ حدیث کی اصطلاحات کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر وہ حدیث کی اصطلاحات پر انشاءاللہ تعالی جانتے ہوتے تو میں حدیث کی اصطلاحات کے حوالے سے گفتگو کرتا کہ محدثین اکرام، چاہے وہ امام بخاری ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ دوسرے محدثین اکرام ہو، چاہے وہ امام ابن حزم ہو، چاہے وہ جمال الدین قاسمی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے اہل اصول جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حدیث اور سنت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولی جاتی ہیں تو یہ دونوں لفظ جو ہے وہ مترادف ہیں، اس میں فرق نہیں ہے۔ فرق کرنے والے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں جو حدیثوں کی اصطلاحات کو جانتے نہیں ہیں۔ اس کا انکار ہم نے نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو حدیث کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث ایک گفتگو ہے، ایک واقعات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یہ قرآن ہی حدیث کی صورت میں نازل ہوا ہے؟ سوال یہ ہے۔ محمد شیخ صاحب نے بڑی طول گفتگو کی اور اپنے گفتگو کے اندر بار بار اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ حدیث یہ قرآن کے اندر ہے، حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے۔ محمد شیخ صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حدیث قرآن کے علاوہ کوئی اور جگہ پر ثابت نہیں ہے؟ آپ دیکھیں، لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ حدیث یہی ہے، حدیث یہی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے محترم عزیزوں، کیا حدیث کا تصور قرآن کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تصور. کیا قرآن مجید کی آیات ہی صرف اللہ کی آیات ہیں؟ کیا نبی پر جو دوسرے احکامات کتابی صورت کے اندر نازل ہوتے ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں ہیں؟ آئیے قرآن سے غور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 59 کے اندر جو ہے واضح طور پر جو ہے اس بات کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، نہیں ہے تیرا رب کہ کسی بستی کو تباہ کرے یہاں تک کہ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، کہ اس میں کوئی رسول نہ بھیج دے. اور رسول کا کیا کام ہوگا؟ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، وہ ان پر ہماری آیتوں کو پڑھے گا. قرآن مجید نے یہ قانون بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی قوم کو ان کے گناہوں کے سبب پر عذاب نازل نہیں کریں گے، لیکن کیا ان میں ایک رسول لازم بھیجیں گے. رسول کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری آیتیں تلاوت کرے گا. یاد رکھیں اذان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمت اللہ، لا تبدیل، کہ نہیں ہوتی تبدیل اللہ تعالیٰ کی کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بات تبدیل نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے. قرآن مجید سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے یہاں تک کہ ان میں کوئی رسول نہ بھیج دیں. تو ہر قوم کے لیے رسول ہے. قرآن مجید سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ہادی بھیجا ہے. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے. تو ہر امت میں رسول بھیجا. اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، وہ اس کی دعوت دیتا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طواغیت سے بچتے رہو. تو ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا. اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہر نبی کے اوپر کتاب نازل ہوئی؟ جی، محمد شیخ صاحب کہتے ہیں اپنی تقریر کے اندر کہ سب سے زیادہ جو ذکر ہے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے ہے. میں اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو میں نے مثال بھی موسیٰ علیہ السلام کی دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیجئے. قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، کلیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی کسی قوم کو عذاب نہیں بھیجتا ان کے اوپر ان کے گناہوں کے سبب یہاں تک کہ ان میں کوئی رسول نہ بھیجے اور وہ رسول ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر نہ سنائے. عزیزوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کے لشکر کی طرف بھیجا تو کیا ہوا؟ قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی قرون کو برباد کرنے کے بعد. قرون سے مراد یہاں فرعون اور اس کے لشکر ہے. جب فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ پاک نے برباد کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور بلایا اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. لیکن عزیزوں، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب نہیں دیتا جب تک کہ ان میں رسول نہ بھیجے، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ وہ رسول ان میں نہ بھیجے اور وہ رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر نہ سنائے. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملی ہے. فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملی ہے. اور جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخر ایسی کون سی چیز تھی کہ جس کے ذریعے فرعون اور اس کے لشکر کو ڈرایا؟ لازمی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی وہ کتاب کے علاوہ وحی تھی، اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تھی. بعین اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی قرآن کے علاوہ بھی وحی تھی، اور وہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. کیوں کہ ہر نبی پر کتاب نازل نہیں ہوئی، کتاب کے علاوہ بھی اللہ عز و جل نے نبی کے اوپر جو ہے وحی نازل کی ہے. عزیزوں، مزید ہم آگے چلتے ہیں. محمد شیخ صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بار بار یہ کہا کہ تورات جو ہے وہ قانون ہے اور یہ قانون قرآن ہے، تورات قرآن. انہوں نے اس فکرے کو بار بار دہرایا
اور قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں اپنے موقف کی دلیل کے لیے کہ قرآن جو ہے وہ تورات ہے، بار بار یہ فکرہ دہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اس کا ذکر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت میں 43 میں ہے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ کیسے آپ کو فیصل بنائیں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور ان کے پاس تو تورات ہے اور اس میں وہ اللہ کا حکم موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور پھر بھی اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ مومن نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ واضح کیا کہ یہ اہل کتاب لوگ آپ کو فیصل کیوں بنائیں گے، یعنی وہ آپ کے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں، حقیقت کے اندر یہ آپ کو فیصل نہیں بنا رہے بلکہ یہ دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ تورات ان کے پاس موجود ہے. جب تورات کا انکار کر دیا تو پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو فیصل کیوں بنائیں گے؟ آپ کو تو فیصل نہیں بنا سکتے وہ. تو یہاں سے یہ استدلال یہ لیتے ہیں کہ تورات کا مطلب جو ہے وہ قانون ہے. تورات کا مطلب حقیقت میں تورات جو لفظ ہے وہ عربی کا نہیں ہے. تورات کا مطلب قانون ضرور ہے، لیکن محمد شیخ صاحب نے بارگاہ قرآن مجید کی آیت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو تورات کہا. یہ تورات یہ الفاظ آپ انہی کے منہ سے سنیے. مائدہ اس کی 43 آیت، وَكَيْفَ يُحَاكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ کیسے تجھ پر حکومت کر سکتے ہیں اور ان کے پاس تورات قانون ہے. اس تورات میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتا رہا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حکومت کریں گے. ان کے پاس تورات ہے، تورات کے معنی قانون. ان کے پاس تورات ہے، لوگوں کے پاس تورات ہے، ان کے پاس تورات ہے. اس تورات میں کیا ہے؟ حکم اللہ کا حکم. دیکھیں فیہا حکم اللہ، اس تورات میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ کا حکم کہاں پر ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن نہیں، تورات. دیکھیے یہ ہوتا ہے، ہمارا قرآن کا مطلب پڑھائی، ہم نے پڑھا. قرآن مطلب پڑھائی. لکھے ہوئے میں لکھا ہم نے، یا لکھا ہوا دیکھا کتاب میں ہم نے لکھا ہوا دیکھا، پڑھا ہم نے، قرآن کیا، پڑھا اس کو. لیکن کہاں لکھا؟ اللہ کہہ رہا ہے فیہا وَكَيْفَ يُحَاكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، وہ تجھ پر کیسے حکومت کریں گے؟ ان کے پاس تورات ہے، اس تورات میں فیہا حکم اللہ، تورات میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم. تورات کا مطلب قانون. تورات کا مطلب قانون جو ہے اس کے اندر اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تورات جو ہے اس کتاب کے اندر، یہ کتاب ہے، اس کے اندر آیات ہیں. آیات جس میں حکم ہے اس کو کہتے ہیں محکمات آیات. حکم والی آیات. جتنی حکم والی آیت کو میں جمع کر لوں تو وہ کیا بن جائے گا؟ تورات. آپ کو مجھ سمجھ میں آ رہا ہے یہ بات؟ بڑی امپورٹنٹ سمجھ. جتنی آیات جس میں حکم ہے وہ تورات ہے. میں نے یہاں ایک نیچے پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے، اس کا ریزلٹنٹ یہ ہوا محکمات آیات والی آیات، نشانیاں، یہ ساری وہ آیات ہیں جن میں اللہ کے احکامات ہیں. ان آیات کو تورات قانون کہا گیا. عزیزوں، ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر، پورے قرآن میں اور پوری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرے میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تورات نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان حمید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کتاب کو، اس قانون کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے تورات کے نام سے یاد نہیں کیا. تو آخر محمد شیخ صاحب، یہ تو آپ ہی اپنے دل سے پوچھیں کہ اس پردے کے پیچھے کیا راز ہے کہ آپ بار بار تورات کہہ رہے ہیں. آخر قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی تو حدیث کہا ہے. تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ قرآن حدیث سے تو آپ کو ایک عجیب قسم کی جو ہے ویر ہے، لیکن آپ تورات کی بات لے رہے ہیں جس کے بارے میں خود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان تورات ماننے والوں نے تورات کو تبدیل کر دیا.
اہل کتاب نے اپنے اپنی کتابوں کو تبدیل کر دیا. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. سبحان اللہ. سورہ بقرہ سورہ 2 کی آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا افتطمعون، اے مسلمانوں کیا تمہاری یہ خواہش ہے ان یؤمنوا لکم کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے یا وہ تمہارے جیسے ایمان والے ہو جائیں گے. وقت کیا نا فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور ان میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کا کلام سنتی ہے، قرآن سنتی ہے، جو اللہ کا کلام نازل ہوا وہ سنتی ہے جماعت. اور ان میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کا کلام جو ان کے نبی پر نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، وہ سنتی ہے اس کو، لیکن ثم یحرفونہ، لیکن وہ اپنے کلام کو جو اللہ نے ان کے نبیوں پر نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا یا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، وہ اپنے اس کلام کو اہل کتاب تبدیل کر دیتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ان کے نبیوں پر. یحرفون کلمۃ عن مواضعہ، اور انہوں نے کلمے کے کلمے اپنی کتاب سے تبدیل کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو جہاں یہ کہا کہ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، یہاں سے مراد وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اصلی حالت کے اندر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو پھر تورات کا حکم منسوخ ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن کو تورات نہیں کہا. کیوں؟ کہ تورات نام قانون کا ہے اور قرآن نام ہے ہدی للعالمین، ہدی للناس، ہدی للمتقین. تو قرآن نے اس کو جو ہے اپنے آپ کو ہدایت شمار کیا ہے. فیہا حکم اللہ، کہ اس کتاب کے اندر اللہ کا حکم ہے. افحکم الجاہلیت یبغون، کہ اللہ کے حکم کے علاوہ جاہلیت کا حکم تلاش کر رہے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. قرآن مجید نے آیات کہا ہے اس کو، اپنے آپ کو قرآن مجید نے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کہا ہے. قرآن نے کہیں بھی قرآن کو تورات نہیں کہا. محمد شیخ صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ میری گفتگو سن رہے ہیں للہ آپ ذرا غور کیجئے، یا آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں اللہ کے بعد، کیونکہ یہ آپ کا بیان ہے کہ آپ ان الفاظوں کے اندر کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ بار بار تورات کیا مراد ہے آپ کی؟ جبکہ قرآن نے یہ گواہی دے دی کہ تورات کے اندر تحریف ہو چکی ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا تھا. اور یہی حکم دیا گیا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. تو بتائیے آپ کی مراد کیا ہے؟ اذان گرامی، میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ اس قرآن مجید کی تشریح اور اس کا خلاصہ بھی بائبل کرے گی. سب سے پہلے آپ کو یہ ثابت کر دیا گیا، آپ کو گھما کر جو ہے یہ بات ثابت کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ انسانی کاوش ہے اور وہ قرآن کے نیچے ہے. جس چیز کو قرآن قبول کرے گا اس کو ہم قبول کریں گے، اور اس کے ساتھ بائبل رکھ دی گئی. ٹھیک ہے؟ کیونکہ امت کے ذہنوں کے اندر بائبل کا تصور جو ہے دھندلا ہے، اسی لیے حدیث کو اس کے پیرائے میں رکھ دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ سنا کہ قرآن کے ساتھ بار بار تورات کر دیا گیا. بار بار ایک فکرے کو دہرا رہے، قرآن تورات کتاب، قرآن تورات کتاب. کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر اس کے بعد آگے آپ سنیں گے حدیثوں کے اوپر کس طرح سے تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی گفتگو کے اندر مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور محمد صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اور سورہ زمر 39ویں سورت کی ایک آیت کے ساتھ انہوں نے کس طرح کا جو ہے وہ تعویل کی اور تشریح کی. اور مضحکہ خیش ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کتاب قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہیں سمجھیں گے نا تو آپ بھٹکتے رہیں گے. آپ کو خود کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. آپ کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی دل کی طرف اشارہ، کبھی اس کی طرف اشارہ، کبھی دل کی طرف اشارہ، کبھی اس کی طرف. آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر. نا اس سے اپنی جو ملتا جلتا کر لو، اس سے سمجھ آئیے آپ لوگوں؟ یہ دیکھا آپ نے، اس کو کہتے ہیں تزلزل. جب ایک آدمی کلیئر بات، یہ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے،
اس کے اندر آرڈیننس ہیں، قوانین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دستور، کانسٹیٹیوشنز ہیں، کس طرح سے اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کی ترکیب کیا ہونی چاہیے، کیسے عمل ہوگا، یہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی گفتگو کے اندر محمد شیخ صاحب کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا انشاءاللہ تفصیلی جائزہ لیں گے، اور دیگر انشاءاللہ ان کے حفوات کے اوپر سے پردہ ہٹائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کا جو ہے وہ فہم نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔